یفقهوا فراست المؤمن، مومن کی جو سمجھ بوجھ ہوتی ہے، فراست ہوتی ہے، وہ بڑی نرالی چیز ہوتی ہے. وہ اپنے گرد و پیش کے جو فتنے ہیں ان کو بھانپ لیتا ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو خوبصورت چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں یہ تو دام فریب ہے، یہ تو مجھ پر ڈورے ڈالے جا رہے ہیں، یہ تو میرے ایمان کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایسے موقع پر ایمان والے کیا ہوتے ہیں؟ کیسن، ہوشیار ہوتے ہیں. جیسے وہ دنیا کے معاملے میں ہوشیار ہوتے ہیں، اپنے بینک بیلنس، اپنے پیسے کے معاملے میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایمان والے اس سے کہیں زیادہ اپنے جو ایمان کی دولت ہے، جو اپنی روحانی زندگی ہے، اس حوالے سے کیا ہوتے ہیں؟ ہوشیار ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں، اور وقاف، ہر معاملے کو اطمینان و سکون سے دیکھتے بالتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، فتنوں کا شکار ایک دم نہیں ہوتے. میرے محترم دوستو، آج ضرورت ہے اس بات. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فتنہ بالکل ہمارے دامن کے قریب آ گیا، ہمارے صحن میں کھڑا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، اس کی فکر دامن گیر نہیں ہے. دجال کے فتنے کے بارے میں نے آپ کو بتایا نا کہ دجال کا فتنہ اتنا گہرا ہوگا، اس کے اتنے عالمگیر اثرات ہوں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی دل میں یہ سوچے گا کہ میں تو ایمان والا ہوں، چلو جاتا ہوں ذرا دیکھتا ہوں اس کو، کہیں اس نے اپنے جلسہ لگایا ہوگا، اپنی کوئی محفل لگائی ہوئی ہوگی، تو چلو آؤ دیکھتے ہیں، کیونکہ میرے دل میں تو ایمان ہے تو مجھ پر اس کا اثر نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں یہ چلا جائے گا اس کی مجلس میں، اس کا بیان سننے کے لیے، اس کے نعروں کو سننے کے لیے، چونکہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا سازشی آدمی ہوگا، بڑا دائی ہوگا. جس طرح دین کی دعوت دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنے کفر کی دعوت بھی بڑے مختلف طریقوں سے دے گا، اپنی گمراہی کو بھی بڑے عجیب و غریب انداز سے پھیلائے گا، زبان و بیان کی صلاحیت اس کے پاس ہوگی. پھر اللہ نے اس کو کچھ اور طاقتیں بھی دی ہوں گی، یہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے آزمائش ہوگی کہ اس کے ساتھ سونے کے پہاڑ بھی نظر آئیں گے، چاندی کے پہاڑ نظر آئیں گے، آگ نظر آئے گی، غزاؤں کے خزانے اس کے پاس نظر آئیں گے. تو یہ آدمی کہے گا کہ چلو دیکھتے ہیں، اس کا بیان سننے کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم پر تو اثر نہیں ہوگا. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ آدمی جائے گا، اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچے گا کہ میں تو مومن ہوں، لیکن وہ اپنے بیان کے ذریعے سے اس کے دل میں ایسے شبہات پیدا کرے گا کہ اس کے بعد یہ گیا تو تھا اپنے ایمان کو لے کر، لیکن جب اس کی باتیں سنے گا تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کا سپاہی بن جائے گا، اس کے تابع ہو جائے گا. اس لیے حدیث میں آیا کہ اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا. اپنے آپ کو بچانا ہے تو سورہ کہف کو پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس کی ابتدائی آیات پڑھو، اور اس کے قریب نہ پھٹکو. اپنے اوپر گھمنڈ نہ کرو کہ میں تو اس کا مقابلہ کروں گا. ہاں کچھ لوگ ہوں گے جو اس کا مقابلہ کریں گے، جن کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا. اس وقت کے جو قائدین ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے، امت مسلمہ کے رہنما فیصلہ کریں گے. اور اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کا فتنہ اتنا پھیل جائے گا، اتنا پھیل جائے گا کہ گھروں کی پردہ نشین خواتین بھی جوک در جوک اس کی طرف دوڑتی چلی جائیں گی. یعنی گھر کے سربراہ کا کنٹرول بھی ختم ہو جائے گا. وہ اگر ان کو نصیحت کرے گا کہ تم گھروں سے باہر نہ نکلو، وہ اس کی نہیں مانیں گی. بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا کہ گھر کا جو سربراہ ہوگا وہ بعض اوقات اگر گھر سے باہر کسی کام کے لیے نکلے گا یا گھر کے اندر ہی ہوگا تو اس کو خوف ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے پتہ نہ چلے اور میرے گھر کی خواتین دجال کے پیچھے چلی جائیں. چنانچہ وہ اپنی ماں کو، حدیث میں آتا ہے، وہ اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی پھوپھی کو باندھ کر جائے گا کہ کہیں میری غائب ہونے کی صورت میں یہ میرے پیچھے اس کے پیچھے نہ چلی جائیں، اس کے فتنے کا شکار نہ ہو. اتنی فکر مندی ہوگی ایمان والوں کی. میرے محترم دوستو، آج بھی حساس ہونے کی ضرورت ہے، محتاط ہونے کی ضرورت، فتنوں سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے اور ہوشیار ہونے کی ضرورت. میں نے عرض کیا تھا جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں انسان کے، ظاہری دل کی بیماریاں، ہارٹ اٹیک یا دیگر چیزیں، اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو یہ کینسر بن جاتی ہیں. جسم کے اندر کینسر پھوٹ پڑ جاتا ہے، اور جو جسم کا کینسر ہوتا ہے وہ جان لیوا ہوتا ہے، اور جو روح کا کینسر ہوتا ہے وہ ایمان لیوا ہوتا ہے. تو اپنے دل کی دنیا کو روح کے کینسر سے بھی بچانا ہے میرے محترم دوست. اللہ تعالیٰ ظاہری بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور دل کی بیماریوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر قسم کے جتنے فتنے آ رہے ہیں یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.